آپ اگر غور کریں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آج کی نسل کے ذہنوں میں پاپ کلچر بس گیا ہے۔ اب آپ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کس طرح اس تہذیب نو کو مؤثر طریقے سے میڈیا کے ذریعے آپ کے اذہان میں اتار دیا گیا۔ آپ جان چکے ہیں کہ اس کام کے لیے کتنے اربوں ڈالر خرچ کیے گئے، محض اس لیے کہ آپ کو ذہنی غلام بنایا جا سکے اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ یہ ایسی نسل پیدا کر رہے ہیں اور ان کو تیار کر رہے ہیں جن کا یہ استعمال کر سکیں، اور ان کا ایندھن صرف مادہ پرستی ہے۔ آپ میں بھرا جا رہا ہے کہ آپ کرپشن سے چاہت کریں، مذہب اور خدا سے بیزار ہو جائیں۔ آپ خود سے سوال کریں گے کہ ایسا کیوں ہے؟ اب اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ جان چکے ہیں اس عظیم سازش کو جو یہ آپ پر کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ خود کو بدلنے سے معذور ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ آپ ابھی تک اس طوفان کی شدت کو ہی نہیں سمجھ سکے جس کے آثار آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ یہ اپنی حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنے کی بات نہیں، بلکہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اندر ایک جنگ ہے جس میں آپ سپاہی ہیں، اور اس میدان جنگ میں آپ کو خود پر قابو پانا ہوگا، اپنی دنیاوی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا تاکہ آپ اس قابل ہو سکیں کہ حقیقی آزادی حاصل کر سکیں۔ تب ہی آپ روشنی کا استعارہ بن پائیں گے، کیونکہ یہ نظام آپ کو صرف تاریکی میں ہی دھکیل رہا ہے۔ چلیں 2008 کے مشہور ترین گانوں کو تو ذرا دیکھیں، پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ذہنوں میں کیا ٹھونسا جا رہا ہے اور آپ کیا بنتے جا رہے ہیں۔ Nothing heard, nothing said, can't even speak about it. I'm alive, I'm my head, don't wanna think about it. Feels like I'm going insane, yeah. It's a thief in the night to come and grab you. It can creep up inside you and consume you. A disease of the mind, it can control you. It's too close for comfort. روتھ چائلڈ، جو کہ الومناتی گروہ کا بانی و مبانی ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ شیطان ہر وقت زندہ و موجود ہے، وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ در حقیقت پاپ تہذیب ان تعریفوں اور ستائشوں سے بھری ہے جو اس اشرافیہ کے خدا کے لیے ہے، اور وہ شیطان ہے۔ اور جب باری آتی ہے اداکاروں کی، اسٹیشنز کی، کمپنیوں کی، تنظیموں کی، تو وہ اسی اشرافیہ کی ملکیت ہے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی ہٹ سکے ان کے شیطانی متفقہ ایجنڈے سے۔ ڈزنی کی سب سے مشہور و معروف فلم فینٹیسیا کارٹون فلم تھی، اور اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ اس فلم کا اختتام کس طرح ہوا تھا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بچوں کے لیے بنائی گئی کارٹون فلم تھی۔ ہم آپ کو ڈرا نہیں رہے، بلکہ جیسا تھا ویسا ہی دکھا رہے ہیں، اور اس میں جو ذہنی زہر سازی بچوں کے لیے کی گئی
وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ امریکہ میں ڈزنی لینڈ کی سیر کے دوران خود سے بنائی گئی فلم، اور کیا یہ دیکھ کر بھی آپ کو شک ہے کہ ڈزنی لینڈ شیطانی پروردگی میں نہیں ہے اور ان کے رہنما شیطان کے ایجنڈا پر کام نہیں کر رہے؟ شیطانی سلام کی نشانی۔ پورے واشنگٹن کا آبادیاتی نقشہ کیوں بالکل ویسا ہی بنایا گیا جیسا کہ شیطانی ستارہ، اور کیوں یہ نقشہ اشارہ کر رہا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف، اور کیوں شیطان کی نشانی یعنی ابلیسک پتھر دنیا کے ہر بڑے ملک کے دارالخلافہ میں موجود ہے، اور کیوں الو کی شکل کی طرز پر بنائی گئی خاص واشنگٹن میں ایک عمارت شیطانی ستارہ کے درمیان کون سی شکل بنتی ہے جسے ہم پینٹاگون کہتے ہیں۔ ان شیطانوں کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے خدا کا وجود ہی ختم کر دیں۔ جب آپ اس نیو سیکولر آرڈر الحاد کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ نے چلتی پر تیل ڈال دیا۔ جو مرضی یہ شیطان کر لیں، لیکن حقیقت میں خدا ہی بزرگ کرتے ہیں۔